فرما برداری اور تابع داری اللہ سے مانگ کر لی، صحت و تندرستی اللہ سے مانگ کر لی، اتنا مانگا، زبان مانگنے کے قابل نہیں رہی، زبان سے نکلتے نہیں، زبان ہلتی نہیں، چارپائی پر پڑا ہے، اس کی دھڑکنوں سے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ پھر بھی دے رہا ہے، صحت بھی مانگ رہا ہے، اولاد بھی مانگ رہا ہے، پھر اولاد کی فرما برداری بھی مانگ رہا ہے، تجارت بھی مانگ رہا ہے، پھر تجارت کے نفع بھی مانگ رہا ہے، ان کی زندگی اللہ سے مانگ رہا ہے، زندگی کے 80 سال 90 سال 100 سال بھی اللہ سے مانگتا جا رہا ہے اور پروردگار دیتا جا رہا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دل میں بیٹھ کر میزان قائم کرے، لطف و کرم پر اسے اتنا یقین بیٹھے، 80 سالہ 100 سالہ زندگی مانگی ہوئی نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، خدا گواہ ہے میرا یقین ہے، میرا دوسرے پلڑے اور ترازو میں ان نعمتوں کو رکھے جو اس نے اللہ سے مانگی، کوئی بن مانگے اس لطیف و رحیم نے اور کریم نے بن مانگے وہ نعمتیں اس کے پلڑے میں رکھ دی۔ کعبہ کے رب کی قسم، یہ ساری مانگی ہوئی نعمتیں کم نکل آئیں گی اور وہ نعمتیں زیادہ نکلیں گی جو اس نے اللہ سے مانگی بھی نہیں اور اللہ نے بن مانگے اس کو عطا۔ کس نے اللہ سے مانگا کہ جب اللہ مجھے پیدا کرنا تو امت محمد الرسول اللہ کا فرد بنا کے پیدا کرنا، مومن بنانا، اپنی وحدانیت کی سمجھ دینا، اپنی معبودیت اور الوہیت اور اپنی وحدانیت پر پکا رکھنا، بنانا، تو انسان کے پاس اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب نعمتوں میں قیمتی ترین نعمت ہے ایمان۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان ہر لمحے کے لیے اللہ کی وحدانیت پر پختہ، اس کی وحدانیت پر، اس سے مانگنے پر، اس سے طلب کرنے پر کوئی کمپرومائز نہ رکھے، پھر اپنے سامنے انبیاء کی زندگی رکھے، ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے۔ رب اپنے پیاروں کو دینے والا وہی اپنے پیارے کی امتیوں کو بھی دینے والا۔ اسی نظر و فکر کا نام ایمان ہے، اسی عقیدے کی پختگی کا نام ایمان ہے، اور یہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے۔ جان لٹائی جا سکتی ہے، اس پر اولاد قربان کی جا سکتی ہے، اس پر مال و متاع قربان کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر، اس کے معبود ہونے پر، اس کے مسجود ہونے پر، اس کے رازق اور خالق مالک ہونے پر مومن کبھی زندگی میں کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ اس کا نظریہ، اس کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ اسے سب کچھ ملتا ہے تو صرف کس کے در سے ملتا ہے، اور یہی اس کا نظریہ ہے، اسی پر وہ پختہ ہے۔ جو اس پر پختہ ہے وہی مومن ہے، قیمتی ہے، اور جو اس سے ہٹ چکا ہے اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ انسان کا کام ہے مانگنا، بندے کا کام ہے طلب کرنا، عطا کرنا کس کا کام ہے؟ اور یہ بھی پھر اس کی مرضی ہے، عطا کرے تو اس کی مرضی ہے، نہ عطا کرے تو اپنے آخری نبی کو عطا نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ آپ اگر قرآن مقدس میں غور اور فکر کریں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ چلے میں اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ کی دعائیں، 5 دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اور اللہ نے وہ 5 کی 5 قبول بھی کی، اور پھر اس پر حضرت موسیٰ کو 5 انعامات بھی عطا کی۔ یہ موضوع انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ماننے پر آیا تو حضرت موسیٰ کی 5 دعائیں بھی مانی، اس کے حضرت موسیٰ کے مطالبوں کو اور دعاؤں کو قبول بھی کیا، پھر اس پر انعام بھی عطا کیے، اور نہ ماننے پر آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سألت ربی ثلاثا فأعطانی سنتین ومنعنی من الثلاثہ، میں نے اپنے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، جن میں سے 2 تو میرے رب نے مجھے عطا کر دی، اور 1 دعا کو میرے اللہ نے رد کیا، پھر میری زندگی میں جرت نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ رب سے وہ مانگوں۔
اب قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ سے مانگا اے میرے ربا میری امت کو اکٹھا عذاب دے کر قحط میں مبتلا نہ کرنا کہ وہ سب ہلاک ہو جائیں۔ حضور رحمت للعالمین نے بھی مانگا تو صرف اپنی امت کے لیے مانگا، اور کس سے مانگا؟ مومن کا ایمان قیمتی تب بنتا ہے کہ جب وہ بھی اپنے انبیاء کی روش پر چلتے ہوئے صرف کس سے مانگے، اس کا ایمان قیمتی تب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، اور یہ گواہی قیمتی تب بنتی ہے جب انسان اگلا نظریہ رکھے کہ میرا سب کچھ کرنے والا کون ہے، ورنہ اس کی گواہی اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اس کی گواہی کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بندے، میں نے عرض کیا نا، بندے کا کام ہے مانگتے رہنا، اور رب کی مرضی ہے وہ اسے عطا کرے یا نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ عطا نہ کر رہا ہو اور بندہ مانگنا چھوڑے، یہ بندے کی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے یہ اختیار بندے کو نہیں دے رکھا۔ بندے کی حکومت ہے مانگنے پر، اور اللہ کی حکومت ہے عطا کرنے پر۔ بندہ جب تک اپنا کام نہیں چھوڑتا اللہ بھی اسے دینا نہیں چھوڑتا۔